آقا صاحب السلام کی مجالس کیسی ہوتی تھی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ آئے اور سلام کرے تب میری عزت. یار 10 دن ہو گئے تو میں نے سلام ہی نہیں کیا. ہمارا رویہ کہ ہم پوچھتے ہیں بھائی صاحب دال روٹی تو نہیں پکاؤ گے, میں آ رہا ہوں. نہیں, دال روٹی ہو تو جاتے نہیں, گوشت پکاؤ تو آتے. پھر فرمایا وہ مجلس ہو, آقا صاحب السلام کی مجالس کیسی ہوتی تھی. فرماتے مجلس علم و حلم و حیاء و امانت و صبر. آپ کی مجلس مجلس حیاء تھی, مجلس علم تھی, مجلس امانت تھی, مجلس صبر تھی. جو آتا تھا وہ یہ سیکھ کر جاتا تھا. وَكَانَ لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِي مَا رَجَا ثَوَابَهُ. اور جو بھی گفتگو فرماتے تھے یا وہ ثواب کے لیے ہوتی تھی, جزا کے لیے ہوتی تھی, یا انسانیت کی خیر کے لیے ہوتی تھی. پھر اخلاق مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. فرماتے کانا یبدأ من لقی بالسلام. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے سلام میں پہل کرتے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ آئے اور سلام کرے تب میری عزت. ہماری عزتوں نے ہمیں ڈبو دی. میری ناک کٹ جائے گی, اور وہ سلام بھی کرتا ہم جواب بھی نہیں دیتے. اس کے بعد فرمایا کان اذا اتی علی قوم فسلم علیہم ثلاثا. اور جب بھی کسی گروہ کے پاس, کسی وفد کے پاس, لوگوں کے پاس تشریف لاتے 3 دفعہ سلام فرماتے. پھر فرمایا ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں یس ہاؤ آر یو, بس سیدھا ہمارا گڈ مارننگ. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا سلام گڈ مارننگ میں منتقل ہو. ہاں جی کیسے ہیں, اشارہ کرتے ہیں. وہ سلام کرتے ہیں, میں نے وہ لوگ دیکھیں جو جواب ایسے دیتے ہیں. وہ سلام کرتے ہیں السلام علیکم. کبھی آقا صاحب السلام نے بھی ایسے کی. کبھی غور تو کریں کہ ہم کس کی سنت پہ چل رہے ہیں, کن کی سیرت کو اپنا رہے ہیں, ہمارے اخلاق کو کیا ہو گیا. اور سلام بھی ہم یہ 3 انگلیوں سے کرتے. آقا صاحب السلام کے لیے صحابہ کرام بیان, جب سلام فرماتے تو مکمل اپنے دست اقدس سے پراپر سلام فرماتے, اور اس وقت تک اپنا چہرہ اقدس اس شخص سے نہ ہٹاتے تھے جب تک وہ نہ ہٹاتا. پھر فرمایا وَكَانَ يَدْعُو لِأَصْحَابِهِ بِالْبَرَكَةِ. اور جب بھی صحابہ کرام سے ملاقات کرتے تو برکت کی دعائیں دیتے. ہمارے زبانوں سے تو بد دعا ہی نکلتی, شکوہ نکلتا ہے. آپ جتنے اس مجلس میں بیٹھے ہیں, آپ ذرا اپنے گریبان پر, میں بھی, ہم اپنے گریبان میں جھک کے دیکھیں, ہم سلام کے وقت پہلی بات کیا کرتے ہیں. آپ غور کریں, ہم سلام کے بعد پہلی بات شکوہ کرتے ہیں, یار 10 دن ہو گئے تو میں نے سلام ہی نہیں کیا, کوئی آپ کا فون ہی نہیں آیا. ہم سلام کر کے کہتے ہیں ہاں بھائی بڑے ہو گئے ہیں نا جی, ابھی تو ملتے ہی نہیں ہم سے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام فرماتے تھے, اس طرح ملاقات فرماتے تھے, وہ برکت کی دعا دیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنے والے کی بھی خیر, جانے والے کی بھی خیر. وہ جھولی بھر کے بھیجتے ہیں, سلام کا جواب دیتے ہیں, سلامتی بھیجتے ہیں, برکتوں کی دعائیں دیتے ہیں. کان من اشد الناس خوفا علی امتہ. اپنی امت پر سب سے زیادہ ان کے احوال پر فکر مند رہنے والی شخصیت کا نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہماری فکر کا عالم یہ ہے, شادی بیاہ پر جب کھانا کھل جائے تو پھر دیکھیں ہم کیا ہیں. ہماری تب فکر دیکھیں, ہم اپنی پلیٹوں کی فکر کرتے ہیں یا دائیں بائیں کی فکر کرتے ہیں. حضرت جریر فرماتے ہیں میں ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا. ہم چلتے چلتے آپ کے کاشانہ اقدس میں پہنچ گئے. وہاں کوئی پروگرام تھا, رش تھا اندر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں اندر تشریف لے گئے تو میں نے دیکھا تو میرے جانے کی جگہ نہیں تھی, تو میں دہلیز پر, دروازے پر, باہر زمین پر بیٹھ گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ننگے فرش پر بیٹھ گیا. کہتے ہیں قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی پر. ارد گرد کے لوگوں کی بھی فکر مندی ایسی رہتی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شال مبارک, اپنی چادر مبارک اتار کر اس کو لپیٹ کر میری طرف بھیج دی. فرمایا ہے میرے صحابی ایسے نہیں اس چادر پہ بیٹھو. وہ کہتے ہیں کبھی میں چادر کو دیکھتا ہوں اور کبھی اپنے چہرے پہ ملتا ہوں, کبھی اپنے اوپر واری واری جاتا ہوں. قربان جاؤں اے جریر,
تجھ پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر پر لپٹی ہوئی چادر اتار کر تیرے آرام کے لیے دے دی۔ حاضر محترم، اور ہم کیا کرتے ہیں بھئی، کسی بینک میں جائیں، اس کے جو قطار لگی ہوتی ہے وہ منظر دیکھیں، سمجھ آ جائے گی ہمارا کردار۔ ہم کونیاں ماریں گے، دھکا دیں گے، بہانے لگائیں گے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹ سچ بول کے آگے جا کے اپنا کام کر کے پیسے نکالتے، وہ پیسے کس کام کے جو کسی کو اذیت دے کر حاصل کیے۔ دھکے دے کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں 2 سجدے دینے کے لیے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتا ہے کانا یحب التواضع، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تواضع سے بڑا پیار تھا۔ تواضع اور انکساری آپ کا لباس تھا۔ وَيَذُمُّ الْفَخْرَ وَالْعُجُبَ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پسندی، خود نمائی اور خود پسندی کی مذمت فرماتے تھے۔ پھر فرمایا کانا یجیب دعوت العبد، کوئی غلام آتا تو اس کی دعوت پہلے قبول کر لیتے۔ کوئی بیچارہ کمزور آتا، ناتواں آتا، کہتا یا رسول اللہ آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ خوشی سے اس کی دعوت قبول کرتے، یہ بھی نہیں پوچھتے پکاؤ گے کیا۔ اور ہمارا رویہ کہ ہم پوچھتے ہیں بھائی صاحب دال روٹی تو نہیں پکاؤ گے، میں آ رہا ہوں۔ نہیں، دال روٹی ہو تو جاتے نہیں، گوشت پکاؤ تو آتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا معیار کیا ہے، ذرا غور کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی دل جوئی فرماتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی لاج رکھتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، کرم نوازی فرماتے تھے۔